عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ کلاس یہ ہماری جو ایکسرسائز ہے، یہ وقت کی جو پابندی، ہم نے چیپٹر پڑھا ہے، ریکارڈنگ نمبر ہمارا یہ لیکچر نمبر 30 تھا، یہ 31 ہے۔ ہمارے پاس سب سے پہلا جو سوال ہے، اب ہم نے چیپٹر کو پڑھا ہوا ہے، ریڈ آؤٹ کیا ہوا، تو ہمیں اس کے MCQs کو سوالو کرنے میں بالکل بھی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ سب سے پہلا MCQs ہے، ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس 4 آپشن موجود ہیں۔ سب سے پہلا آپشن ہے وقت کی پابندی، وقت کا ضیاع۔ یہ والا جو ضیاع ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع کرنا، وقت کو ضائع کرنا۔ اب نمبر 3 ہے وقت کا اسراف۔ اسراف کا مطلب بھی ہوتا ہے یعنی کہ فضول خرچی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول خرچ کرنا، یعنی کہ وقت کو بے مقصد کاموں میں صرف کرنا، اور وقت کا استعمال۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وقت کو استعمال کرنا۔ تو یہاں پر ہمیں جو ہے ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، نمبر 1 میں جو ہے وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ جو شخص اپنے ہر کام کو اپنے مقررہ وقت پر، جو اس نے مقرر کیا ہوتا ہے، اپنے ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ سیٹ کیا ہوتا ہے، اس پر وہ کرتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وقت کی پابندی کرنا کہلاتا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ یہ کس نے پوچھا تھا؟ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ نمبر 1 وقت پر نماز ادا کرنا، نمبر 2 وقت پر کھانا، نمبر 3 وقت پر سونا، اور نمبر 4 ہے وقت پر جاگنا۔ تو آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جو ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا تھا وہ اس کے مطابق کیا ہے؟ فرسٹ والا آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وقت پر نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہوگا جو وقت پر نماز ادا کرتا ہے، وقت پر جو ہے وہ ہر کام کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو افضل کام ہے وہ وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ آگے جی کلاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات یعنی کہ اس دنیا کی ہر شے جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ کس کی پابند ہے؟ آپ نے دیکھا کہ دن اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر جو ہے وہ آتا ہے، اور رات پھر اس کے وقت بعد اپنے مقررہ وقت پر۔ ٹھیک ہے، یہ کائنات کا نظام ہے جو ایک توازن کے ساتھ چل رہا ہے، بیلنس کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسموں کا آنا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ بے شک عقل مندوں کے لیے دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں نشانیاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تو ان کے لیے دن اور رات کا جو بدل بدل کر آنا ہے، یہ ان کے لیے ایک واضح دلائل ہے، ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو بہتر انداز میں چلا رہا ہے۔ چلیں جی کلاس، یہاں تک ہمارے 2 آپشنس کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو جیم کا آپشن ہے، یہ ہم اگلے اس میں دیکھتے ہیں، حصے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا پوائنٹ موجود ہے۔ یہاں تک آپ دونوں میں جو ہے وہ الف اور الف، یہ جو فرسٹ اور سیکنڈ کا، اس کو سرکل کر لیں۔ یہ دیکھیں میں نے سرکل کر کے رکھا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے، تو یہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو سرکل کر لیں۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جی کلاس اب ہمارا نیکسٹ ہے جی نمبر
جیم، یہ دیکھیں آپ کے پاس بک پر موجود ہے، کائنات کی ہر شے کا مطلب ہے چیز، ہر چیز، اس میں چرند پرند، اس میں کائنات کی ہر وہ چیز موجود ہے جہاں پر دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے وقت کے جو ہے وہ پابند ہے، وقت کی، انسان کی، قانون کہتے ہیں ایک ایسے نظام کو جس کا ہر انسان پابند ہوتا ہے، یا پھر جنوں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپشن کیا ہے؟ وقت کی پابند ہے، کائنات کی ہر چیز۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس دال، روزے جو ہے وہ فرض رکھے جاتے ہیں کون سے مہینے میں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسلامی مہینوں کے نام ہے یہاں پر، محرم الحرام میں، ربیع الاول میں، رمضان المبارک میں، یا پھر شوال کے مہینے میں۔ تو سب کو پتہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، جو فرض روزے رکھتے ہیں ہم مسلمان، تو اس کا جیم جو پارٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹک ہوگا، جیم پارٹ کے اوپر آپ جا کر یہاں پر سرکل کریں گے۔ چلیں جی نیکسٹ کلاس ہمارے پاس جو ہے نمبر جو پارٹ ہے وہ ہے حج ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پاس اسلامی مہینوں کے نام دیے گئے ہیں، محرم میں، ربیع الاول میں، ذوالقعدہ میں، یا پھر ذوالحج میں۔ تو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حج ہے وہ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، اور جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو، ہمت توفیق رکھتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ اور کون سے مہینے میں حج ادا کرے؟ ذوالحجہ کے مہینے میں جو ہے وہ حج ادا کرنا فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ جو ہے وہ حج ادا کون سے مہینے میں کریں گے؟ ذوالحجہ کے مہینے میں۔ تو یہاں پر دال جو ہے اس کا آپشن ٹھیک ہوگا، دال کے اوپر ٹک مار کریں گے آپ۔ یہ ہمارا پیج نمبر 67 کمپلیٹ ہو چکا ہے، نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں جی کلاس۔ اب ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے خالی جگہ پر کریں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس خالی جگہ جو کوسچن ہے وہ ہے، ہمارے پاس 4 خالی جگہ موجود ہیں۔ سب سے پہلی خالی جگہ میں ہے جی نماز ڈیش وقت پر فرض ہے۔ نمبر 2، اچھا طالب علم تمام کام ڈیش پر کرتا ہے۔ نمبر 3، پڑھائی اور کھیل میں ڈیش ضروری ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ڈیش کے نظام کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ اب دیکھیں یہ سب آپ کو آپشن موجود ہیں جو آپ کو بالکل آتے ہوں گے، کیونکہ آپ نے چیپٹر جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر لیا اچھی طرح سے۔ نماز ڈیش وقت پر فرض ہے، ادا کرنا، کیا کرنا؟ نماز ادا کرنا، الف دال اور الف، ادا کرنا، ٹھیک ہے، یہ لکھیں گے آپ یہاں پر۔ نمبر 2 ہے اچھا طالب علم تمام کام ڈیش پر کرتا ہے، واو کاف اور تے، آپ نقطوں والا کاف اور تے گٹھا لکھیں گے، اور یہاں پر آپ لکھیں گے وقت، ٹھیک ہے۔ اچھا طالب علم کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنا ہر کام جو ہے وہ وقت پر کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے پڑھائی اور کھیل میں ڈیش ضروری ہے، پڑھائی اور کھیل میں توازن یعنی کہ بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے آپ اگر پڑھائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کھیل بھی بہت ضروری ہے، اور کھیل اتنا جتنا کہ آپ ایک مقررہ وقت میں آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر توازن کس طرح لکھیں گے؟ تے واو الف زے اور نون، ٹھیک ہے، توازن۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ڈیش کے نظام کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو، کائنات یعنی کہ دنیا کے نظام کو، کیا الف کا، حمزہ نون الف اور تے، ٹھیک ہے، کائنات، یہاں پہ آپ لکھیں گے، اور یہ آپ کی خالی جگہ والا سوال جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آگے دیکھیں کلاس آپ کے پاس ہیں جی مختصر جوابات لکھیے۔ سب سے پہلا سوال ہے وقت کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ سوال سب کو آنا چاہیے کہ وقت کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر سر انجام دینا وقت کی پابندی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھیں، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں، ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر، میم کاف رے اور پھر رے اور پھر ہے، مقررہ وقت پر ادا کرنا، ٹھیک ہے، وقت پر کرنا بھی لکھ سکتے ہیں آپ، وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے ہمارے پاس کلاس کی کائنات کی کون سی چیزیں وقت کی پابندی کر رہی ہیں؟ کائنات کی سب سے پہلی بات ہے کہ ہر چیز وقت کی پابندی کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اسی طرح سے دن اور رات کا مقررہ وقت پر آنا جانا، اور اسی طرح موسموں کا آنا جانا،
ٹھیک ہے، ہر چیز کائنات کی کون سی چیزیں، ہم یہاں پر ایک چیز کا نام نہیں لکھیں گے بلکہ ہر چیز جو ہے وقت کی پابندی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر سورج، چاند، ستارے، ٹھیک ہے، موسم، یہاں پر یہ بھی مثال بتا سکتے ہیں آپ۔ چلیں جی نیکسٹ کوسچن کی طرف کلاس چلتے ہیں ہم۔ چلیں جی کلاس، اب ہمارا نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ کیا ہے کہ کائنات کی کون سی چیزیں وقت کی پابندی کر رہی ہیں۔ میں نے آپ کو اس کا آنسر بتا دیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز وقت کی پابند ہے۔ نمبر 3 ہے کون سی عبادات وقت پر ادا کی جاتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے دین اسلام میں جس طرح سے کائنات کا ہر نظام، جس طرح کائنات کی ہر چیز جو ہے وقت کی پابند ہے، اسی طرح سے ہماری عبادات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے جو وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے جی رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ دیکھیں سال بھر میں ایک بار رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ہم باقی مہینوں میں روزے رکھتے بھی ہیں تو ان کا اس طرح سے ثواب نہیں ملے گا جس طرح سے رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے حج بھی ہے جو ذی الحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ہمارے مال پر جو ہے وہ لگتی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وقت کی پابندی کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان لکھیں۔ اب دیکھیں وقت کی پابندی کس طرح سے اہم ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق جو قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو جو ہے وہ وقت کے مطابق جو ہے وہ اس کو کام سونپا ہے، جس طرح سے دن اور رات کر بدل کر آنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز کے بارے میں بھی ہے کہ میں نے مسلمانوں پر نماز جو ہے اس کے مقررہ اوقات میں فرض کر دی ہے۔ کیا ہے اہمیت کلاس کہ میں نے مسلمانوں پر وقت پر نماز ادا کرنا فرض کر دیا ہے۔ اگلا سوال ہے کلاس ہمارے پاس تفصیلی جواب لکھیں۔ تفصیلی جواب میں ہمارے پاس ڈیٹیل سے ہم نے کوسچنس کے آنسر دینے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلا سوال ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وقت کی اہمیت بیان کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت میں جو ہے وہ کی روشنی میں جو ہے قرآن پاک میں اور سنت میں جو ہے وہ کیا کس قدر جو ہے وقت کی اہمیت کو اہم قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح سے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو اس کے جو ہے وقت کے پابند کر دیا ہے، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سنت میں بھی یہی ہے کہ ہم ہر کام اپنے وقت پر ادا کریں اور وقت پر اس کو سر انجام دیں۔ کس طرح سے، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام کو اپنے مقررہ وقت پر کرتے تھے، اس میں عبادت ہو چاہے دنیا کو کوئی کام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کو جو ہے مقصد کاموں میں بالکل بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، وقت کی اہمیت کو سمجھیں گے اور آج کے کام کو کل پر نہیں چھوڑیں گے تو تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ سیکنڈ کوسچن ہے ایک طالب علم کو وقت کی پابندی کیوں کرنی چاہیے۔ اچھا جی کلاس، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر اس کو وقت کی پابندی کرنی ہے تو کس قدر جو ہے وہ اہم ہوگا اور کس قدر اس کے جو ہے وہ نتائج، رزلٹ یعنی کہ اس کا جو امتحان کا نتیجہ ہے وہ اچھا آئے گا۔ اچھا جی کلاس، ایک طالب علم ہے جو آپ کی کلاس میں سب سے اچھے مارکس لیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ذمہ داری سے اپنا کام وقت پر کرتا ہے اور وقت کی پابندی کرتا ہے، جس کا اس کو پھل جو ہے وہ سال کے آخر میں امتحان سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کی صورت میں ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک کسان ہے جو وقت پر اپنی فصل بوتا ہے، اس کو کاشت کرتا ہے اور پھر آگے جو ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کرتا ہے اور پھر سے کما کے جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، تو یہ بھی اس کی وقت کی پابندی کا ثمر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک استاد ہے، اگر وہ ایک استاد کی مثال ایسے ہے کہ وہ بھی جب ایک طالب علم تھا اپنی محنت سے اپنا کام کرتا تھا اور آج وہ ایک استاد کی کرسی پر بیٹھا ہے اور اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک انجینئر بھی ہے۔ زندگی کی کوئی بھی شعبہ ہائی زندگی سے ہم اگر کسی کو بھی لیتے ہیں، کسی بھی پیشے سے متعلق کسی بھی شخص کو لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک
یہی ریزن ہوتی ہے کہ وہ وقت کا پابند رہا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ بہت ہی ایک اچھے سائنسدان کی ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ایک نیوٹن، جس کے بارے میں آپ سائنس میں نیوٹن کا جو لا جو آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سائنسدان تھا، تو وہ بھی وقت کا بہت پابند تھا۔ اس قدر پابند تھا کہ جب وہ سیر تفریح کے لیے وقت نکالتا تھا نیوٹن، تو اگر وہ 10 منٹ اپنی سیر تفریح کے لیے نکالتا تو 11 منٹ جو ہے وہ اس کو نہیں دیتا تھا، یعنی کہ 1 منٹ اس کو وقت کی جو مقررہ اوقات تھے اس سے زیادہ اس میں ویسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نیوٹن جو ہے وقت کی پابندی کر کے ہی وہ نیوٹن بنا تھا اور ایک اچھا اور کامیاب انسان بنا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس قدر وقت کا پابند تھا کہ لوگ جو تھے وہاں اس وقت کے جو اس کے جو ہے دوست احباب تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ گھڑی جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے لیکن نیوٹن غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ نیوٹن جو ہے وہ وقت کی بہت زیادہ پابندی کرتا تھا، اور لوگوں کو اس کی وقت کی پابندی جو ہے وہ پر اتنا یقین تھا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ گھڑی تو خراب ہو سکتی ہے بٹ نیوٹن غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اس طرح کے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا کریں تاکہ آپ بھی اس طرح سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں اور آگے بڑھ سکیں۔ اب آپ نے کلاس ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے جس میں آپ نے ایک ایسی سرگرمی لکھنی ہے اور اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ وقت کی پابندی سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ نے اگر کبھی وقت کی پابندی کی ہے، آپ نے ویسے اپنے مشاہدے کے لیے، ایکسپیرینس کے لیے کہ اگر آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے تو آپ کو نقصان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ نے کبھی یہ کام کر کے دیکھا ہے، اگر نہیں کر کے دیکھا تو آپ نے اب کرنا ہے، اور اپنی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو آپ مشاہدے سے سبق حاصل کریں گے، جو رزلٹ لیں گے، وہ بھی آپ نے لکھ کر اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ ایک اور بھی سرگرمی کر سکتے ہیں کہ دن بھر کی جو سرگرمیاں ہیں، نماز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اپنے سبق کے ساتھ، باقی پیرنٹس کی مدد کے ساتھ، اس کا بھی ایک آپ نے چارٹ بنانا ہے اور وہاں پر وہ ساری لکھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنے ٹائم سیٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے وقت کی پابندی پر 2 یا 3 منٹ کی تقریر بھی تیار کرنی ہے، جو آپ نے اپنی کلاس روم میں جب آپ کے ٹیچر یہ پڑھا رہے ہوں گے تو آپ نے اپنا یہاں پر ریز کرنا ہے پوائنٹ کہ میں اس پر 2-3 منٹ کی تقریر بول سکتا ہوں۔ جب آپ کو اجازت ملے گی تو آپ وہ تقریر جو ہے وہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے کلاس۔ چلیں انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اوکے جی اسٹوڈینٹس، کلاس اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے لازمی کرنا ہے، جس میں آپ نے وقت کی پابندی پر جو ہے وہ 2-3 منٹ کی تقریر بھی تیار کرنی ہے، جس میں آپ نے وقت کی پابندی کو جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرنا ہے جس طرح سے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ وقت ایک ہیرا ہے اور جو اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں مار نہیں کھا سکتا، پریشان حال نہیں ہو سکتا۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی روزمرہ کی جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں نماز کو، تلاوت کو جو ہے وہ بھی ایک چارٹ بنانا ہے، جس میں آپ نے ایک پورے اس سسٹم کو بیان کرنا ہے کہ میں نے اس ٹائم نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم تلاوت کرنی ہے، اسکول کا ورک کرنا ہے، اسکول جانا ہے، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، ہر چیز کو آپ نے تھوڑا تھوڑا وقت دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جب پورا دن ختم ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر ٹک مارک کرنا ہے کہ آپ نے آیا کہ اس وقت کے مطابق کون کون سا کام کیا ہے۔ اس طرح سے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ وقت کے کتنے پابند ہیں، ٹھیک ہے، اور وقت کی پابندی کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نیچے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور کیا اگر آپ نے کام نہیں کیا جو وقت پر کرنا تھا تو اٹس مین کہ آپ نے وقت کی پابندی نہیں کی تو اس سے آپ کو کیا کیا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ نے ایک چارٹ میں لکھ کر تو اپنی ڈائری بھی بنا سکتے ہیں، جس میں آپ جو ہے وہ
یہ ساری باتیں لکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، تو اس چیز سے بھی آپ کو وہ سیکھنے کو ملے گا۔ کیا چیز سیکھنے کو ملے گی؟ اس طرح سے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا اپنا تجربہ جو ہوتا ہے، اپنی اپنی جو رائے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دیں گے، جس سے آپ کا جو ہے وہ اور نالج بڑھے گا، اور چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اور آپ یہاں پر نیوٹن کی جو میں نے مثال دی تھی، یہ ایک بہت بڑا سائنسدان تھا جس نے وقت کو اپنے ایکسرسائز یعنی کہ جو ورزش ہوتی تھی اس کی، وہ بھی اس کے لیے بھی ٹائم مقرر کیا ہوتا تھا، اور وہ 1 منٹ بھی اوپر اس چیز کو نہیں دیتا تھا۔ تو آپ نے یہ بھی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ ہم اپنا وقت کتنا زیادہ ضائع کرتے ہیں، سو کر، باتیں کر کے، فضول باتیں کر کے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یا پھر ایسے کام کر کے جو بالکل بے مقصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے با مقصد کام کرنا ہے، جس کا کوئی مقصد ہو، جو ہماری زندگیوں کو آسان بنائے، اور ہمیں قرآن و سنت کی اور حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بہتر طور پر اچھا انسان بنا سکیں۔ چلیں جی، کلاس اسی اچھی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، ہمارا 32 نیکسٹ لیکچر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تب تک اللہ حافظ۔